اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، اے ایمان والو نہ کھاؤ سود اضعافاً دوگنا کر کے، مضاعفتاً دوگنا کیا ہوا، یعنی دگنا در دگنا سود نہ کھاؤ، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیابی حاصل کرو۔ چیز نہ چھیڑو چیزیں کرانے میں جانے جاندے ہیں وہ جا کے وہ دعا ٹیپا ٹوپن چھیڑ دے۔ بیٹا گھر جاؤ، میں آتا ہوں۔ چلو آئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا الربا، لا تأکلوا نہ کھاؤ الربا سود، اضعافاً دگنا کر کے، مضاعفتاً دگنا کیا ہو، یعنی دگنا در دگنا سود نہ کھاؤ، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم، تاکہ تم تفلحون، کامیابی پاؤ۔ واتقوا النار التی، اور ڈرو بچو آگ سے وہ جو التی اعدت تیار کی گئی ہے للکافرین، کافروں کے لیے۔ واطیعوا اللہ، اور اطاعت کرو اللہ کی، والرسول، رسول کی، لعلکم، تاکہ تم ترحمون، تم پر رحم کیا جائے۔ وسارعوا، اور جلدی کرو، الی مغفرۃ، بخشش کی طرف، من ربکم، اپنے رب کی طرف سے، وجنت، جنت کی طرف، عرضھا، اس کی چوڑائی جنت کی، السماوات، آسمانوں، والارض، اور زمین کے برابر ہے، اعدت تیار کی گئی ہے، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے۔ الذین، وہ پرہیزگار، ينفقون، خرچ کرتے ہیں، فی السراء، خوشحالی میں، والضراء، تنگی میں، والکاظمین الغیظ، اور روکنے والے ہیں، پینے والے، الغیظ، غصے کو، والعافین، اور درگزر کرنے والے، عن الناس، لوگوں سے۔ واللہ، اور اللہ، یحب، پسند فرماتے، المحسنین، احسان کرنے والوں کو۔ والذین، وہ لوگ جو اذا، جب فعلوا، کرتے ہیں، فاحشۃ، کوئی بے حیائی، او ظلموا، یا ظلم کرے، انفسہم، اپنے جانوں پر، ذکروا اللہ، ذکر کریں گے اللہ کا، ذکر اللہ، وہ ذکر کرتے اللہ کا، فاستغفروا، پھر مغفرت طلب کرتے ہیں، لذنوبہم، اپنے گناہوں سے، اور من، کون، یغفر الذنوب، بخشے گا گناہ، الا اللہ، مگر اللہ، ولم یصروا، وہ اصرار نہ کریں، علی ما فعلوا، اس پر جو انہوں نے کیا، وہم یعلمون، حالانکہ وہ جانتے ہیں، اولئک، یہ لوگ، جزاؤہم، ان کی جزا، مغفرۃ، بخشش ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، وجنات، اور باغات ہیں، تجری بہ رہے ہیں، من تحت، ان کے نیچے، الانہار، نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں، ونعم اجر العاملین، اور کیا ہی اچھا ہے عمل کرنے والوں کا۔ تو نعم ہم نے پڑھا ہے، نعم فعل مدح، قد خلت، تحقیق بے شک گزر گئے، من قبلکم، تم سے پہلے، سنن، کئی طریقے، فسیرو، چلو، فی الارض، زمین میں، فانظروا، دیکھو، کیف، کیسا، کان، ہوا، العاقبۃ، انجام، المکذبین، جھٹلانے والوں کا۔ ھذا، یہ ایک بیان ہے، للناس، لوگوں کے لیے، وہدی، اور ہدایت ہے، وموعظۃ، نصیحت، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے۔ ولا تہنوا، سستی نہ کرو، ولا تحزنوا، غم نہ کرو، وانتم الاعلون، تم ہی غالب رہو گے، ان کنتم، اگر تم مومنین، ایمان والے ہو۔ ان یمسسکم، اگر پہنچا ہے تمہیں، قرح، زخم، فقد، بے شک، تحقیق، مس، چھوا ہے، پہنچا، القوم، اس قوم کو بھی، قرح، زخم، مثلہ، اس کی مثل، اور تلک الایام، یہ دن، نداولہ، ہم پھیرتے رہتے ہیں، بین الناس، لوگوں کے درمیان، ولیعلم اللہ، تاکہ ظاہر کر دے اللہ، اللہ، ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان والے ہیں، ویتخذ، اور بنا دے، منکم، تم میں سے، شہداء، گواہ، واللہ، اللہ، لا یحب، نہیں پسند فرماتا، الظالمین، ظالموں کو، اور لیمحص، تاکہ خالص کرے، نکھار دے، اللہ، ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان والے، ویمحق، اور مٹا دے، الکافرین، کافروں کو۔ ام، کیا، حسبتم، تم نے گمان کیا، حسبتم، تم نے گمان کیا، ان، یہ کہ تدخلوا، تم داخل ہو جاؤ گے، الجنت، جنت میں، ولم، اور ابھی نہیں، یعلم اللہ، اللہ نے ابھی امتحان نہیں لیا، اللہ، ان لوگوں کا، جاہدوا، جنہوں نے جہاد کیا، منکم، تم میں سے، ویعلم الصابرین، اور نہیں آزمائے اللہ نے ابھی صبر کرنے والوں کو۔ وَلَقَدْ، اور بے شک، کنتم، تم، تمنون الموت، تم آرزو کیا کرتے تھے موت کی، شہادت کی، من قبل، اس سے پہلے، ان تلقوا، یہ کہ تم اسے، موت سے ملو، فقد رأیتموہ،
تو بے شک تم نے دیکھ لیا اسے، وانتم اور تم تنظرون دیکھ رہے ہو۔ قانون شریعت گہن کی نماز۔ سورج گہن کی نماز سنت موقدہ ہے اور چاند گہن کی نماز مستحب ہے۔ سورج گہن کی نماز جماعت ساتھ پڑھنی مستحب ہے اور تنہا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر جماعت سے پڑھی جائے تو خطبہ کے سوا جمعہ کی تمام شرائطیں اس کے لیے شرطیں ہیں، وہی شخص اس کی جماعت قائم کر سکتا ہے جو جمعہ کی قائم کر سکتا ہے۔ تنہا پڑھیں گے تو مسجد میں پڑھ سکتے ہیں، باہر پڑھ سکتے ہیں۔ گہن کی نماز اس وقت پڑھیں جب سورج میں گہن لگا ہو، گہن چھوٹنے کے بعد نہیں، اور گہن چھوٹنا شروع ہو گیا مگر ابھی باقی ہے اس وقت بھی شروع کر سکتے ہیں، اور گہن کی حالت میں اس پر آبر آ جائے جب بھی نماز پڑھیں۔ اس وقت گہن لگنا کہ اس وقت نماز پڑھنا ممنوع ہے تو نماز نہ پڑھیں بلکہ دعا میں مشغول رہیں، اور اسی حالت میں ڈوب جائے تو دعا ختم کریں اور مغرب نماز پڑھیں۔ گہن کی نماز نفل کی طرح 2 رکعت پڑھیں، یعنی ہر رکعت میں 1 رکوع اور 2 سجدے کریں جیسے اور نمازوں میں کرتے ہیں۔ گہن کی نماز میں نہ اذان ہے، نہ اقامت، نہ بلند آواز سے قرات۔ میں آیا 5 پڑھنا۔ گہن کی نماز میں نہ اذان ہے، نہ اقامت، نہ بلند آواز سے قرات، اور نماز کے بعد دعا کریں یہاں تک کہ آفتاب کھل جائے، اور 2 رکعت سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، خواہ 2 رکعت پر سلام پھیرے یا 4 پر۔ اگر لوگ جمع نہ ہوئے تو ان لفظ پر سے پکارے الصلاۃ جامعۃ۔ افضل یہ ہے کہ عیدگاہ یا جامع مسجد میں اس کی جماعت قائم کی جائے، اور اگر دوسری جگہ قائم کرے جب بھی حرج نہیں۔ اگر یاد ہو تو سورہ بقرہ اور آل عمران کی برابر بڑی صورتیں پڑھیں اور رکوع اور سجود میں بھی طول دیں، اور بعد نماز دعا میں مشغول رہیں یہاں تک کہ پورا آفتاب کھل جائے، اور یہ بھی جائز ہے کہ نماز میں تخفیف کریں اور دعا میں طول دیں، خواہ امام قبلہ رو دعا کرے یا مقتدیوں کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو، اور یہ بہتر ہے۔ سب مقتدی آمین کہیں، اور اگر دعا کے وقت عصا یا کمان پر ٹیک لگا کر کھڑا ہو تو یہ بھی اچھا ہے، دعا کے لیے منبر پر نہ جائے۔ سورج گہن اور جنازہ دونوں کا اجتماع ہو تو پہلے جنازہ پڑھے، یعنی جنازہ بھی آ گیا، سورج گہن بھی لگ گیا تو پہلے جنازہ پڑھے۔ چاند گہن کی نماز میں جماعت نہیں، امام موجود ہو یا نہ ہو، بہرحال تنہا پڑھیں۔ امام کے علاوہ 2-3 آدمی جماعت کر سکتے ہیں کہیں اپنے گھر میں۔ خوف مصیبت کے وقت نماز مستحب ہے۔ تیز آندھی آئے یا دن میں سخت اندھیرا چھا جائے یا رات میں خوفناک روشنی ہو یا لگاتار کثرت سے میںہ برسے یا اولے پڑیں یا آسمان سرخ ہو جائے یا بجلیاں گریں یا بکس تارے ٹوٹے یا طاعون وغیرہ وبا پھیلے یا زلزلے آئیں یا دشمن کا خوف ہو یا اور کوئی دہشتناک بات پائی جائے، ان سب کے لیے 2 رکعت نماز مستحب ہے۔ مشکات المصابیح۔ وعن انس، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں، جاء 3 شخصوں کا گروہ آیا الی ازواج النبی، نبی علیہ السلام کی ازواج کے پاس، یسألون، وہ پوچھ رہے تھے، عن عبادت النبی، آپ علیہ السلام کی عبادت سے متعلق۔ فلما اخبروا بها، انہیں بتایا گیا کہ آپ علیہ السلام اس طرح عبادت کرتے ہیں، آپ نماز پڑھ کے جا کے سو جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر عبادت کرتے ہیں، پھر سو جاتے ہیں۔ کأن، گویا کہ انہوں نے تقالوا، اسے کم جانا۔ فقالوا، کہ لگے، این نحن، ہم کہاں، من النبی، آپ علیہ السلام کی تو شان بڑی ہے، وقد غفر اللہ له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، آپ علیہ السلام کی تو اللہ نے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما لی ہے، آپ عبادت تھوڑی بھی کریں تو کوئی حرج نہیں۔ فقال احد، ان میں سے ایک نے کہا، اما، یہ کہ انا فاصلی، میں نماز پڑھوں گا، اللیل، ساری رات، ابدا، ہمیشہ ایسا عمل کروں گا۔ وقال آخر، دوسرے نے کہا، انا اصوم النہار ابدا، میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، ولا افطر، میں کوئی روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ وقال آخر، ایک اور نے کہا، انا اعتزل الناس، میں عورتوں سے دور رہوں گا، کوئی شادی نہیں کروں گا، فلا اتزوج ابدا، ہمیشہ شادی نہیں کروں گا۔ فجاء النبی علیہ، آپ علیہ السلام کے بعد تشریف لائے، فقال، فرمایا، انتم الذین، تم وہ، قلتم، کہا تھا، کذا و کذا، اس طرح کی باتیں، اما، سن لو، واللہ، اللہ کی قسم، انی لاخشاکم للہ، میں تم سے زیادہ اللہ کا خوف رکھتا ہوں، واتقاکم لہ، اور اللہ سب سے زیادہ تقوی میں تم سے زیادہ رکھتا ہوں اللہ سے، لیکن میں اصوم، میں روزے رکھتا ہوں، افطر، اور روزے چھوڑ بھی دیتا ہوں، یعنی افطار بھی کر دیتا ہوں، واصلی، اور میں نماز پڑھتا ہوں، ارقد، سوتا بھی ہوں، واتزوج النساء، اور میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، فمن راغب عن سنتی، جو میرے اس طریقے سے اعراض کرے گا، فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں ہوگا، ہمارے طریقے پر نہیں ہوگا۔ تو آپ علیہ السلام نے ان کو تعلیم دی کہ روزے بھی رکھنے، چھوڑنے بھی، ہمیشہ نہیں رکھنے، شادی بھی کرنے، یہ زندگی اس طرح گزارنی ہے۔
وعن عائشہ رضی اللہ عنہ، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، قالت کہتے ہیں صنع رسول اللہ شیئن، آپ علیہ السلام نے کوئی کام کیا، فرخص فی، اس میں رخصت دی بھی یہ کرو، فتنزع عنہ قوم، ایک قوم نے اسے کنارہ کشی اختیار کی، فبلغ ذلك رسول اللہ، آپ علیہ السلام کو یہ بات پہنچی، رسول اللہ آپ علیہ السلام تک یہ بات پہنچی، فخاطب، تو آپ علیہ السلام نے خطاب فرمایا، فحامد اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کی۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما بال اقوام، اس قوم کا کیا حال ہے، یتنزہون عن الشیء، کہ اس چیز سے وہ دوری اختیار کرتے ہیں، اصلا جس کو میں کرتا ہوں، فواللہ، اللہ کا سے، انی لعالمہم، میں ان سے زیادہ اللہ کے بارے میں جانتا ہوں، باللہ، اللہ کے بارے میں، واشدہم لہ خشیۃ، اور ان سے زیادہ میں اللہ کی خشیت رکھتا ہوں۔ وعن رافع بن خدیج، رافع بن خدیج سے روایت ہے، قال کہتے ہیں قادم نبی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہم یعبرون النخل، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے، قادمہ نبی اللہ، وہ لوگ پیوند کاری کرتے تھے، فقال، فرمایا ما تصنعون، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا تم کیا کر رہے ہو، کننا، قالو کہتے ہیں نصنع، ہم اس طرح کرتے ہیں، یعنی پیوند کاری کرتے ہیں، قال، فرمایا لعلکم لو لم تفعلوا کان خیرا، اگر تم ایسا نہ کرو تو بہتر ہے، فترکوا، انہوں نے پیوند کاری چھوڑ دی، فنکست، وہ کم ہو گئی، قال فذکروا، راوی کہتے ہیں انہوں نے پھر ذکر کیا ذالک، اس بات کا، لہو، آپ علیہ السلام کو، کہ رسول پیداوار کم ہو گئی، فقال، فرمایا انما انا بشر، میں ایک انسان ہوں، اذا امرتکم بشیء من امر دینکم، اگر میں تمہیں حکم دوں دین کے معاملات میں سے کسی، تو فخذوا بھی، تو اسے پکڑو، وَإِذَا أُمِرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِّن رَأْيٍ، اگر میں کسی کام کا اپنی رائے کے حساب سے حکم دوں، فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، میں ایک انسان ہوں۔ وعن ابی موسیٰ، ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، کہتے ہیں قال رسول اللہ علیہ وسلم انما مثلی، مثل، میری مثال، اور مثل اس، اور مثال، ما بعثنی، جو بھیجا مجھے اللہ نے بھی، اس کی، کمثل رجل، ایک آدمی کی طرح، اتا قومن، قوم کے پاس آتا ہے، فقال، کہتے ہیں یا قوم، اے میری قوم، انی رأیت الجیش بعینی، میں نے ایک گروہ کو دیکھا ہے، ایک لشکر کو دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، وَإِنِّي، بے شک، أَنَا النَّذِيرُ الْعُرْيَانُ، میں تمہیں اس سے ڈراتا ہوں، صاف ستھری بات بتاتا ہوں، فَالنَّجَاةُ، النجاہ، بس اس سے بچو، اس سے بچو، فَأَطَاعَهُ طَائِفَةٌ، تو ان کی پیروی کرتی ہے، اطاعت کرتے ہیں ایک گروہ، من قوم، اس کی قوم سے، فَأَدْلَجُوا، وہ چل پڑتے ہیں، فَانْطَلَقُوا، اور وہ سفر باندھتے ہیں، عَلَىٰ مَحَلِهِمْ، آہستہ آہستہ نکل جاتے ہیں، یعنی اپنے شہر سے وہ سر شام میں نکل جاتے ہیں، فَنَجَوا، وہ نجات پا جاتے ہیں، وَكَذَّبَتْ طَائِفَةٌ، ایک گروہ جھٹلاتا ہے، منہم، ان میں سے انہیں، فَأَصْبَحُوا مَكَانَهُمْ، وہ صبح تک اپنے گھروں میں رہتے ہیں، فَصَبَّهُمُ الْجَيْشُ، صبح کے وقت لشکر آ جاتے ہیں، فَأَهْلَكَهُمْ، انہیں ہلاک کرتے ہیں، وَاجْتَاحَهُمْ، اور انہیں ملیا میٹ کر دیتا ہے، فَذَلِكَ، یہ مثل و مثال، من اطاعنی، جس نے میری اطاعت کی، فَاتَّبَعَ مَا جِئْتُ بِهِ، اور پیروی کی جو میں لایا ہوں، یعنی وہ کامیاب ہو گیا، بچ گیا، ومن عصانی، اور جس نے مجھے میری نافرمانی کی، وکذب، جھٹلایا، ما جئت بھی، جس کو میں لایا ہوں، من الحق، حق سے، تو اس کا حال ایسے ہی کہ وہ اسی طرح ہلاک ہو جائے گا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا مثلی، میری مثال، کمثل رجل، ایک آدمی کی مثال ہے، استوقد نارا، اس نے آگ جلائی، فلما اضاءت ما حولها، جب اس آگ نے اس کے ارد گرد کو روشن کر دیا، جعل الفراش، تو پروانے اس پہ گرنے لگے، وَهَذِهِ الدَّوَابُ الَّتِي، اور وہ حشرات الارض، تَقُعُ فِي النَّارِ، وہ جو آگ کے ارد گرد ہوتے ہیں اور آگ میں گر پڑتے ہیں، وہ بھی یقعن فیہا، اس میں گرنے لگے، وَجَعَلَ يَحْجَزُهُنَّ، اور وہ شخص ان کو روک رہا ہے، وَيَغْلِبْنَ، وہ سارے پروانے اس پر غالب آ جاتے ہیں، فَيَتَقَحَّمْنَ فِيهَا، اور بزور زبردستی وہ اس میں گرنے لگتے ہیں، فَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ، میں تمہیں کمر سے پکڑ کر کے جہنم سے بچا رہا ہوں، وَأَنْتُمْ، اور تم، تَقَحَّمُونَ فِيهَا، اس میں بزور اپنے کوشش کر کے اس جہنم میں جا رہے ہو۔ حاضر روایت البخاری، بخاری کی روایت ہے، ولی مسلم نہ ہوا، مسلم میں بھی اسی طرح ہے، وقال فی آخرہ، اس میں یہ بھی ہے، قال، فرمایا آپ علیہ وسلم، فذالک مثلی و مثلکم، میری اور تمہاری مثال اس طرح، انا آخذ بحجزکم عن النار، میں تمہیں کمر سے پکڑ کے جہنم سے بچا رہا ہوں، حلم عن النار، جہنم سے بچو، حلم عن النار، جہنم سے بچو، فتغلبونی، تو مجھ پر غالب آ رہے ہو، تقحمون فی، اور اس میں گرتے جا رہے ہو، تو آپ علیہ السلام کی اطاعت کرنا جہنم سے بچنا اور جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ وعن ابی موسیٰ،
حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ روایت قال کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا مثل ما بعثنی اللہ بھی، مثال اس کی جو جس کے ساتھ اللہ نے مجھے بھیجا ہے، من الہدا ہدایت دے کر، والعلم اور علم، کمثل الغیث الکثیر، ایک موسلادھار بارش کی طرح ہے، اصاب اردن، ایک زمین پر آتی ہے بارش پڑتی ہے، فکانت منها طائفۃ طیبۃ، اس میں زمین کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے صاف ستھرا، قابلۃ الماء، پانی کو قبول کر لیتا ہے، فانبتت کلا، تو سبزہ اگتا ہے، پانی کو جذب کر لیتا ہے، اسے سبزہ اگتا ہے، والعشب القصیر، اور بہت سارا گھاس، وکانت منها اجادب، ان میں سے ایک ایسا ٹکڑا ہے، ٹھیک ہے، گھاس گھوس تو نہیں اگاتا، ٹھیک ہے، لیکن امسکت الماء، پانی کو روک لیتا ہے، فنفع اللہ بها الناس، تو اس کے سبب اللہ لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، فشربوا، لوگ پیتے ہیں، وسقوا، جانوروں کو پلاتے ہیں، وزرعوا، اور زراعت میں آپاشی میں استعمال کرتے ہیں، واصاب منها طائفۃ اخرى، اس میں سے ایک زمین کا ایسا ٹکڑا بھی، انما یلقیعان، چٹیل ہوتا ہے، لا تمسک الماء، پانی کو نہیں روکتا، ولا تنبت الکلا، نہ سبزہ اگاتا ہے، فذالک مثل، پر یہ مثال ہے، من فقہ فی دین، جسے دین کی سمجھ دی گئی، ونفعہ، اور وہ اسے فائدہ اٹھاتا ہے، ما بعثنی اللہ بہ، جو جس چیز کو اللہ نے مجھے دے کر بھیجا ہے، فعلم، وہ سیکھتا ہے، وعلم، وہ سکھاتا ہے، یعنی جو سیکھتا ہے وہ سکھاتا ہے دین، جس کو دن کو سمجھ عطا کی گئی، وہ ایسا ہی ہے جیسے بارش آتی ہے، اسے سبزہ اگتا ہے اور لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، یا وہ ٹکڑا جو پانی کو روک لیتا ہے، لوگ اسے پانی پیتے، جانوروں کو پلاتے ہیں، یہ اس آدمی کی طرح مثال ہے جو دین کو سمجھتا ہے، سیکھتا ہے، اور مثل، اور اس کی مثال، من لم یرفع بذالک، جو نہیں اٹھاتا اپنا چہرہ راسن، یعنی تکبر کرتا ہے دین کے بارے میں، ولم یقبل ہدی اللہ، اللہ کی ہدایت کو قبول نہیں کرتا، الذی، وہ جو، الذی ارسلت بھی، جسے مجھے مبعوث کیا گیا ہے، تو وہ پھر اس زمین کے حصے کی طرح ہوتا ہے، نہ پانی کو روکتا ہے کہ لوگ فائدہ اٹھائے، اور نہ گھاس اگاتا ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ روایت قالت کہتے ہیں، تلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے تلاوت کی، هو الذی، وہ ذات، انزل علیک الکتاب، جس نے تم پر کتاب نازل کی، منہ، اس میں سے، آیات المحکمات، صاف واضح حکم والی آیات ہیں، وقرأ، اور الا، اور آپ علیہ السلام نے، وما یذکر الا اولو الالباب تک پڑھا کہ نصیحت نہیں حاصل کرتے مگر عقل والے۔ قالت کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام، فإذا رأيت، جب تو دیکھے، وعند مسلم، اور صحیح مسلم ہے، رأيتم اللہ، جب تم دیکھو، یتبعون، پیروی کرتے، ما تشابہ منہ، ان کی جو متشابہ ہیں، جن کے معنی بہت زیادہ ہیں، معنی میں اختلاف ہے، ان آیات کو پڑھ کے اس میں پیچھے چلتے ہیں، فأولئک الذین، وہ لوگ، سماہم اللہ، اللہ نے ان کو نام لکھ لیا، یعنی جن کے دلوں میں قضی ہے، فاحذرہم، بچو ان سے۔ وعن عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، قال کہتے ہیں، حجرت الی رسول اللہ، میں صبح آپ علیہ السلام کے بارے میں گئے، یومن، ایک دن، قال کہتے ہیں، فسمع اصوات رجلین، تو سنا دو آدمیوں کی آواز کو، اختلاف فی آیت، جو ایک آیت میں اختلاف کر رہے تھے، فخرج علینا رسول اللہ، آپ علیہ السلام باہر تشریف لائے، یعرف بھی فی وجہہ الغضب، یعنی آپ علیہ السلام کے چہرے پر غصے کے آثار تھے، فرمایا، فقال، فرمایا، انما ہلک من کان قبلکم، اس وجہ سے ہلاک ہو گئے تم سے پہلے، کس وجہ سے، باختلافہم فی الکتاب، کتاب میں اختلاف کی وجہ سے تم سے لوگ پہلے ہلاک ہو گئے، تو اختلاف نہ کرو۔ وعن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ وسلم، ان آدم المسلمین فی المسلم، مسلمانوں میں سب سے جرم کے حساب سے سب سے بڑا مجرم وہ ہے مسلمانوں میں، من سال عن شیء، جو ایسی شے کے بارے میں سوال کرتا ہے، لم یحرم علی الناس، جو لوگوں پر حرام نہیں تھی، فحرم، حرام کر دی جاتی ہے، من اجر مسئلتی، اس کے سوال کرنے کی وجہ سے وہ چیز حرام کر دی جاتی ہے۔ سب سے بڑا مجرم یہ ہے کہ ایسی چیزوں کو سوال کرتا ہے جس وجہ سے وہ چیز لوگوں پر حرام کر دی جاتی ہے۔